الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين۔ معزز سامعین اکرام، نماز نفل کے فضائل و مسائل تفصیل سے آپ کے سامنے بیان ہوتے آ رہے ہیں، اور آج کے درس میں یہ بات بیان ہوگی کہ نماز چاشت کی کم از کم کتنی رکعتیں ہیں۔ نماز چاشت جسے اشراق کی نماز بھی کہا جاتا ہے، صلاۃ الضحیٰ بھی اسی کا نام ہے، اور ایک حدیث میں اسی نماز کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ الاوابین بھی کہا ہے۔ تو نماز چاشت کی کم از کم رکعات 2 ہیں اور زیادہ سے زیادہ 8 ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعات کے پڑھنے کا تاکیدی حکم دیا ہے اور اس کی فضیلت بھی بیان فرمائی ہے، جبکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت ذکر کر کے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل بھی آپ کو بتا دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 4 رکعات پڑھتے تھے اور کبھی کبھی زیادہ بھی پڑھ لیتے، جتنی اللہ چاہتا ہے۔ اس کے علاوہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں نے بیان کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز چاشت کی 6 رکعات پڑھی۔ یہ حدیث طبرانی اوسط میں ہے اور ترمذی میں بھی آئی ہے، یعنی فی الشمائل، وصححہ الالبانی فی الارواء، یعنی صحیح حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 رکعتیں بھی پڑھی ہیں اشراق کی، جبکہ حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن سورج کے بلند ہونے کے بعد ان کے گھر میں 8 رکعتیں پڑھی، 8 رکعتیں، اور ان کا بیان ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی ہلکی نماز پڑھتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ 8 رکعتیں بہت زیادہ طویل کر کے نہیں پڑھے بلکہ ہلکی پھلکی پڑھے، البتہ آپ رکوع و سجود مکمل کرتے تھے، رکوع و سجود بہت اطمینان سے کر رہے تھے، باقی جو قیام ہے وہ آپ نے ہلکا کیا اس میں۔ یہ حدیث بخاری میں 1103 اور مسلم میں 336 نمبر پر آئی۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اشراق کی جو نماز ہے کم از کم 2 رکعت ہے اور زیادہ سے زیادہ 8 رکعتیں ہیں۔ 2 رکعت اس کی بھی فضیلت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے، جیسا کہ پیچھے کئی بار یہ بات گزری کہ انسان کے جسم میں 360 جوڑ ہیں، اور جب یہ صبح کرتا ہے تو ہر جوڑ کا صدقہ ادا کرنا اس کے لیے ضروری ہے۔ جو بھی خیر کا کام وہ کرے اس سے ہر جوڑ کا صدقہ ادا ہو جاتا ہے۔ مثلا سبحان اللہ کہنا، الحمدللہ کہنا، لا الہ الا اللہ کہنا، اللہ اکبر کہنا، بھلی بات کا حکم دینا، بری بات سے منع کرنا، یہ سب کے سب کیا ہے؟ اس سے اس کے ایک ایک جوڑ کا صدقہ ادا ہوتا ہے۔ لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا وَيُجْزِئُ مِن ذَلِكَ رَكَعَتَانِ يَرْكَعُهُمَا مِنَ الضُّحَىٰ، اگر کوئی آدمی 2 رکعت پڑھ لے تو پورے جسم کا صدقہ اسی 2 رکعت سے ہی ادا ہو جاتا ہے، یعنی اشراق کی 2 نمازیں۔ مسلم شریف کی حدیث ہے 720 پر آئی۔ اسی طرح ایک حدیث کے اندر جو کہ حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالی فرماتا ہے یا ابن آدم، اے ابن آدم، لا توجزنی من 4 رکعات فی اول النہار، یعنی شروع دن میں 4 رکعت پڑھنے سے اگر تو عاجز نہ رہے، یعنی تو اگر پڑھ لیا کر اسے نہ چھوڑ، تو اکفک آخرہ، دن کے آخری حصے میں تمہیں کافی ہو جاؤں گا میں۔ گویا کہ یہاں پر 4 رکعت کی بھی دلیل آ گئی۔ اسی طریقے سے اور بھی احادیث آپ کے سامنے پیش ہوئی کہ جن میں 6 اور 8 کا بھی تذکرہ ہے، تو جس قدر میسر ہو اس قدر آپ پڑھ لیجئے، کم سے کم 2 رکعت
اللہ میسر کرے تو بڑھ کر 4 رکعت، 6 رکعت، 8 رکعت ہر طرح پڑھ سکتے ہیں، لیکن تاکیدی حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا 2 رکعت کے لیے ہے، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اوصانی خلیلی، میرے دوست یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 3 باتوں کا حکم دیا، وصیت کی تھی، اور میں ان کو کبھی نہیں چھوڑوں گا، اور وہ کیا ہے؟ 2 رکعت یہی صلاۃ الضحیٰ یعنی اشراق کی، یا اوابین کی، یا چاش کی، اور پھر 3 روزے مہینے میں ایام 20 کے 13، 14، 15، اور یہ کہ سونے سے پہلے میں وتر کی نماز پڑھ لوں۔ ایسی ہی بات اللہ کے رسول نے حضرت ابو درداء سے بھی کہی تھی۔ لہذا ہم کو اور آپ کو چاہیے کہ فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کا بھی اہتمام کریں، ان میں بہت سارے فوائد چھپے ہوئے ہیں، اور سب سے بڑا فائدہ جیسے کہ شروع میں بتایا گیا، کل روز قیامت اگر فرائض میں کوئی کمی واقع ہو جائے گی تو نوافل کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس کمی کو پورا کر دے گا۔ یہ ہمارے لیے بہت بڑا فائدہ ہے دنیا اور آخرت کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو فرائض و سنن نوافل کی ادائیگی کی توفیق دے، اور ہماری جو کچھ ٹوٹی پھوٹی عبادتیں ہیں اللہ تعالیٰ شرف قبولیت بخشے، ورنہ کہاں ہم اللہ تعالیٰ کی کما حق ہو عبادت کر سکتے ہیں۔ بس اللہ ہی قبول فرما لے ہماری عبادتوں کو، جو کچھ کمیاں ہیں اپنے فضل سے اللہ تعالیٰ معاف فرما دے۔ ھذا ما عندی، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔